لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ ہوٹلوں پر بیٹھ کر نبی پر بحث کرنے والوں سے پوچھو وہ تلقین غزالی کیا تھی؟ محفلوں کے اندر چیخ پکار کر کے رسول پاک کی عظمت پر اعتراض کرنے والوں سے پوچھو وہ تلقین غزالی کیا تھی؟ تلقین غزالی کس چیز کا نام ہے؟ تو آؤ غزالی کی جوانی ابھی بڑھاپے کی بات نہیں کرتا، تلقین غزالی کی ابتدا کی بات کرتا ہوں۔ بچپنا ہے غزالی کا، مدرسے میں آئے ہیں، استاد نے پوچھا غزالی تیرا اصل نام کیا ہے؟ چپ رہے، جواب نہ دیا۔ استاد نے پھر کہا تیرا اصل نام بتا غزالی، بیٹے نام بتا، چپ رہے، جواب نہ دیا۔ تیسری مرتبہ استاد نے کہا اپنا نام بتا۔ استاد نے کہا سبق نہیں پوچھتا، کیونکہ سبق کوئی بھول جاتا ہے، نادان نام بھی کوئی بھولتا ہے۔ استاد نے اٹھائی چھڑی، پٹائی کر دی، اٹھ کر کے گئے روتے ہوئے، وضو کر کے آئے اور آ کر کہتے استاد میرا نام محمد ہے، میرے ابا کا نام بھی محمد ہے اور میرے دادا کا نام بھی محمد ہے، محمد ابن محمد ہوں، محمد میرے دادا کا نام، محمد میرے باپ کا نام، محمد میرا نام۔ استاد نے کہا پہلے بتاتا ماں کھانے سے بچ جاتا، کہا استاد کروں کیا؟ ماں نے سکھایا نام محمد کبھی بے وضو نہیں لیتے، ماں کھانا گوارا ہوا، نام محمد بے وضو لینا گوارا ہوا۔ جس کا بچپنا یہ ہے اس کی جوانی کیا ہوگی، اور جس کی جوانی یہ ہوئے اس کی روحانیت کے شباب کا عالم کیا ہوگا۔ فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی، یہ تلقین غزالی ہے۔ تلقین غزالی اس کا نام، اسلامی اسکالر بن کر ایجوکیشن پہ گفتگو کر کے قوم کو ترقی پہ نہیں لے جایا جا سکتا۔ ایجوکیشن اپنی جگہ، دولت اپنی جگہ، ترقی اپنی جگہ، لیکن سب سے بڑی ترقی کی جو جانے ترقی ہے، جس نے عرب کے صحرا نشینوں کو کیسر و کسرا کا تاجدار بنایا ہے، وہ یہی ہے جسے عشق مصطفیٰ کہتے ہیں۔ عشق اگر تیرا نہ ہو، میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرے سجود بھی حجاب، میرا عنوان یہ بھی نہیں ہے۔ لیکن بات آئی تو میں نے عرض کر دیا، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آمینہ کا لال عبداللہ کا در یتیم حجرہ عائشہ سے نکلا ہے اور آقا کی تمنا ہے آج طویل نماز پڑھیں گے، طویل رکوع کریں گے، طویل سجود کریں گے۔ اور اس کے بعد میرے نبی نے جیسے ہی نماز شروع کی، دور سے ایک ننھے سے بچے کی رونے کی آواز آئی۔ اب ذرا دل کے کانوں سے سننا، ذرا توجہ کے ساتھ سننا، نوجوان بوڑھے بچے سب، مرد عورتیں سب، تھوڑا سا اب توجہ لگائیں، کان لگائیں، دل کے کانوں سے سنیں، اس لیے کہ خطیب خطابت کے جوہر دکھاتا ہے۔ میں کوئی خطیب نہیں، ادبی جواہر پارے بکھیرتا ہے، میں کوئی ادیب نہیں، صوفی تصوف کا رنگ چڑھاتا ہے، میں کوئی صوفی نہیں، عالم عالمانہ وقار کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، میں کوئی عالم نہیں، میں تو بس ایک قادری فقیر ہوں، اس در کا کتا ہوں اور کچھ اسی در کی خیرات آپ کے دل میں بھی منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا توجہ کے ساتھ میری بات کو سننا، یہ کسی فقیر کی آہیں ہیں، یہ کسی خطیب کی خطابت نہیں ہے۔ آمنہ کے لال نے جیسے ہی ننھے سے بچے کی رونے کی آواز حضور کے کانوں میں آئی ہے، حضور طویل قرات کرنا چاہتے ہیں، مگر آمنہ کے لال نے اس بچے کے رونے کی آواز کو سن کر اپنی قرات کو مختصر کیا، اپنے رکوع کو مختصر کیا، اپنے سجود کو مختصر کیا اور نماز ہی مکمل مختصر کر دی۔ اور نماز مختصر کر کے میرے رسول اس آواز کی طرف چلنے لگے، اس آواز کی طرف بڑھنے لگے۔ آواز جہاں سے آ رہی تھی، حیرت کی بات یہ تھی مدینہ منورہ کے کچھ لوگ بستروں پر سو رہے تھے، کچھ مصلی پر رو رہے تھے، کچھ ہاتھ اٹھا کر باب اجابت الہی کی طرف توجہ لگا کر آہو فگا اور آہو بکا کر رہے تھے۔ فریاد کرنے والے فریاد میں ہیں، فریاد کرنے والے فریاد میں ہیں، آہو بکا کرنے والے آہو بکا میں ہیں، سونے والے نیند میں ہیں۔ آمنہ کا لال اس بچے کی آواز پہ روتا ہوا اس دروازے تک اندھیرے میں پہنچا، لیکن حضور علیہ السلام نے کیا دیکھا؟ جس دروازے کے اندر سے وہ رونے کی آواز آ رہی تھی، وہ حضور کے کسی غلام کا دروازہ نہ تھا، بلکہ وہ دروازہ ایک یہودی کا دروازہ تھا جس کے اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ آمنہ کے لال عبداللہ کے جگر پارے، عبداللہ کے در یتیم، ہم بے کسوں کے سہارے، انیس سے بے کسانے دروازے پہ دستک دی۔ اندر سے آواز آئی کون ہوئی کوئی رات کو؟ میرے نبی نے فرمایا محمد ابن عبداللہ ہوں، آپ کا میرے دروازے پہ کام
की शादियों में 5-5 लाख रुपए उड़ा देने वालों, एक ईद के मौके पर 20-20 जोड़े जूते खरीदने वालों, 10-15 हजार की टीवी अपने घर में लाने वालों, एक यहूदी का बच्चा रो रहा है, रसूल पाक ने नमाज मुख्तसर करके उसके दरवाजे पर आंसू पोंछने के लिए पहुंच गए हैं। किसी कलमा पढ़ने वाले का बच्चा नहीं रो रहा था, बच्चा यहूदी का रो रहा था। नबी बेकरार होकर आंसू पोंछने के लिए पहुंच गए। आज किसी यहूदी का बच्चा नहीं, नबी के कलमा पढ़ने वालों के लाखों बच्चे रो रहे हैं। कहीं बच्चे भूख के लिए रो रहे हैं, कहीं बच्चे कापी और कलम के लिए रो रहे हैं, कहीं बच्चे कपड़ों के लिए रो रहे हैं, कहीं बच्चे अल्लाह अकबर बेटियां कहीं रिश्ते नहीं आते तो अच्छे रिश्तों के लिए आंसू बहा रही है कोई कौम ऐसा दर्दमंद दिल जो उनके आंसू पोंछने के लिए पहुंच जाए। आपने दीन को समझा क्या है? दीन को आपने तमाशा समझा है? सिर्फ टोपी लगा लेने से कोई मोमिन नहीं होता, सिर्फ चेहरे पे दाढ़ी बढ़ा लेने से कोई मोमिन नहीं होता। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा दीन लेकर के आए थे। दाढ़ी की अहमियत अपनी जगह है, टोपी की अहमियत अपनी जगह है, लिबास की अहमियत अपनी जगह है, मगर मेरे रसूल ने फरमाया अगर किसी के रोने की आवाज आए तो अल्लाह का हबीब सजदा मुख्तसर कर देता है। अल्लाह अकबर। हुजूर नमाज छोड़कर आंसू पोंछने के लिए पहुंचे। हम लोग तो ज़िना के अड्डे छोड़कर भी आंसू पोंछने के लिए तैयार नहीं, फिल्में छोड़कर भी आंसू पोंछने के लिए तैयार नहीं। अपने नबी को मुंह क्या दिखाओगे? पूरी कायनात का इंसान रो रहा है और हम अय्याशियों में डूबे हुए, हम आवाज़ का शिकार हैं। एक मुस्लिम नौजवान महीने में इंटरनेट पर इतनी रकम खर्च करता है कि उससे आसानी के साथ किसी गरीब का घर चल सकता है, लेकिन ख्याल नहीं। इसलिए कि मेरी कौम को तो ये बताया गया है नमाज पढ़ो सब माफ है, लेकिन उनको ये नहीं पता लोगों का हक मारकर जो नमाज पढ़ी जाती है फिर उस नमाज को नमाज नहीं कहते। नमाज तो दिल की नरमी के लिए आई थी। जो नमाज दिल को नर्म न कर सके वो नमाज कैसी? एक वर्जिश होती है और एक नमाज होती है। वर्जिश का असर जिस्म पर पड़ता है, नमाज का असर दिल पर पड़ता है। जो नमाज दिल न बदल सके फिर वो उठ बैठ के सिवा है क्या? और नमाज के मुताल्लिक तो मेरे रसूल ने कंडीशन लगाई है, ला सलात इल्ला बेहुजूरिल क़ल्ब। वो नमाज है ही नहीं जिसमें दिल हाजिर नहीं, वो नमाज है ही नहीं जिसमें दिल हाजिर नहीं। अगर बात इतनी आ गई है तो अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले एक बात कहना चाहता हूं। एक बहुत बड़ा नाम है विलायत की दुनिया में माजी करीब में, जिसे दुनिया वारिस से पाक कहती है। हजरत सैयद वारिस अली शाह कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग सरकार वारिस से पाक, लेकिन वो जल्दी से किसी के पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे, जल्दी से किसी के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। कुछ हासिदीन ने ये आम कर रखा था कि वो नमाज ही नहीं पढ़ते, हालांकि वो नमाज पढ़ते थे लेकिन जल्दी से किसी के पीछे नहीं पढ़ते थे। एक दिन किसी ने कहा कि आप किसी के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते? फरमाया कि खड़ा होता हूं लोगों के पीछे, लेकिन क्या करूं, कभी वो बकरी के चारे के लिए चारे वाले की दुकान पे पहुंचता है, तो कभी किराना दुकान पे पहुंचता है, तो कभी दूध वाले की दुकान पे पहुंचता है। आखिर इमाम का पीछे नियत की है तो उसके पीछे पीछे तो जाना ही पड़ेगा। मैं कहां तक जाऊंगा? अगर मुझे किसी के पीछे नमाज ही पढ़वाना है तो अली हुसैन अशरफी जैसा इमाम लेकर के आओ। अली हुसैन जैसा इमाम लाओ जिसका हाल ये हो कि फिर वो तहरीमा कहे तो जिसका नाम ले उस रब तक पहुंचा जाए। ला सलाता इल्ला बेहुजूरिल क़ल्ब, हमारे बुजुर्गों की शान ये थी। तो अर्ज ये कर रहा था
حضور ایک بچے کے، وہ یہودی بچے کے آنسو پوچھنے کے لیے پہنچے، لیکن قربان جائے جب تلخ لب و لہجے میں جواب آیا، یاد رکھنا اہل حق کا امتحان ہمیشہ تلخیوں سے ہوتا ہے، لیکن حق والوں کی شان یہ ہے وہ تلخی کا جواب تلخی سے نہیں دیتے۔ اگر تلخی کا جواب تلخی سے دیا جائے تو تلخیاں ڈبل ہو جائے گی، وہ تلخی کا جواب شیریں لب و لہجے میں دیتے، وہ تلخی کا جواب میٹھاس سے دیتے ہیں تاکہ میٹھاس سے تلخی کا اثر ختم ہو جائے۔ اور یاد رکھنا جب بھی تلخیوں میں جواب میٹھاس سے دیا گیا ہے تو ہمیشہ جیت میٹھاس کی ہوئی ہے، تلخیوں کو کامیابی کبھی نصیب نہیں ہوئی۔ اور حضور علیہ السلام وہ تسلیم فرماتے ہیں جب بھی بولو تو کلام شیریں بولو، کسی کا دل جیت لو، اس لیے کہ خدا نے ہر وجود کے اندر ہڈی رکھی ہے، مگر زبان میں اللہ نے ہڈی نہیں رکھی، اس کو نرم رکھا ہے۔ کیوں؟ تاکہ تمہیں پتا چلے زبان سے نرمیاں بکھیرا کرو، سختیاں نہ بکھیرا کرو۔ اور آقا فرماتے ہیں تمہاری زبان اتنی میٹھی ہو، حضور فرماتے ہیں کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو اس کی زبان اتنی میٹھی ہوگی کہ کوئی ایک مرتبہ ملے تو ہٹنے سے پہلے دوسری مرتبہ ملنے کی تمنا کرے گا۔ مٹھاس کہی، اس نے کہا بچہ میرا روتا آپ کا بگڑتا کیا؟ میرے نبی نے فرمایا دل ہی خدا نے ایسا دیا ہے کہ کسی کے آنسو نہیں دیکھ سکتے، سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے، ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے۔ میرے حبیب نے جب یہ جملہ کا دروازہ کھل گیا کہا بات اتنی ہے، میرا شوہر طویل عرصے سے سفر میں گیا ہے اور اب چراغ کا تیل بھی ختم ہو گیا ہے، چراغ بجھنے سے گھر میں اندھیرا ہے، اندھیرے کی وجہ سے بچہ روتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا رک جا۔ حضور اپنے گھر گئے، اپنے گھر کا چراغ لا کر سراج منیر نے اس کے گھر میں اپنا چراغ رکھا۔ قربان تو جائیں یہودیوں کے ساتھ یہ سلوک میرے مصطفیٰ کا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں صرف تسبیح کے دانے ہلانے کا نام اسلام نہیں ہے، اپنے گھر میں اندھیرا کر کے دوسرے گھر میں اجالا کرنا اس کا نام اسلام ہے۔ ہم یہ اسلام کب سیکھیں گے؟ اللہ اکبر۔ سراج منیر نے اپنے گھر کا چراغ اس کے گھر میں لا کے رکھا، جیسے ہی چراغ روشن ہوا بچے نے رونا بند کیا، میرے نبی کے لبوں پہ مسکراہٹ کھیلنے لگی، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ کائنات کے حبیب نے مسکرایا، پوری کائنات مسکرا اٹھی، اور پھر میرے سرکار اپنے گھر تشریف لے گئے۔ حضور نے پھر جو کرنا تھا وہ کیا۔ صبح ہوئی، اتفاق وہ شخص واپس آ گیا اسی صبح کو، بیوی سے پوچھا ایک چراغ چھوڑ گیا تھا دوسرا آیا کہاں سے؟ اس نے پوری رات کی داستان بیان کی کہ حضور نے اپنے گھر کا چراغ ہمارے گھر میں رکھا۔ اس نے کہا سارے کام بعد میں ہوں گے، چلو چل کر محمد کا چراغ واپس کرتے ہیں۔ بیوی کو ساتھ لیا، بچے کو ساتھ لیا، اور چراغ جب واپس کرنے کے لیے گیا تو ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے مصطفیٰ کریم آپ نے رات کو چراغ اپنے گھر کا جلا کر میرے گھر کی تاریکی دور کی ہے، اب ذرا ایمان کا چراغ جلا کر کے دل کی تاریکی بھی دور فرما۔ حضور علیہ السلام و تسلیم نے اس طرح لوگوں کو اسلام کے قریب کیا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حیرت کی بات ہے ہم کسی کے ساتھ یہ سلوک کیسے کر سکیں گے جبکہ ہم اپنے مسلمان پڑوسی کے گھر اس کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم اپنے سگے بھائی کا حق ادا نہیں کرتے۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔